میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ہی از اے بزنس مین. آئی مسٹ سے کہ محض 16 سال کی عمر میں انہوں نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تو بہت ہی زیادہ واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, چاہے وہ آئل اینڈ گیس ہو, ایویشن ہو, ٹیکسٹائل ہو, انجینئرنگ ہو, کنسٹرکشن ہو, ریلوے ڈیفنس انڈسٹری ہو. نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنلی کانفرنس ایگزیبیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, بزنس فورم پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. نہ صرف یہ, ان کی کمپنی جو ہے پہلی کمپنی ہے جو کہ انہوں نے پرائیویٹ ایئر لائن پاکستان میں لانچ کی تھی, ایرو ایشیا کے نام سے. بہت بڑا گروپ ہے تبانی گروپ. ناؤ ہی از اے سی او. حمزہ تبانی آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریئل پاکستانی حمزہ تبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حمزہ صاحب, کیسے ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ آل دا وے. نہیں, بہت شکریہ بھائی. آپ یہ بتائیں, آپ پاکستان میں تو بہت کم ہی نظر آتے ہیں اور فائنلی ہمیں ٹائم مل گیا کیونکہ آپ کی ٹریولنگ رہتی ہے اتنی زیادہ. تو یہ تو بتا دیں ابھی ریسنٹ کون سی ٹریولنگ تھی, کیا کرنے گئے تھے؟ کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے کام کی توسط سے, بزنس کے ساتھ. دیکھیے, ٹریولنگ تو جو ہے نا پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. آئی تھنک کہ پچھلے کئی سالوں سے روٹین رہا ہے, اس لیے کہ پہلے تو ایک ایئر لائن ہوا کرتی تھی ایرو ایشیا, اس کا سی ای او بھی میں ہی تھا. فادر واز چیئرمین یعقوب تبانی صاحب, جو مرحوم, جن کا انتقال تھوڑے عرصے پہلے ہی ہوا ہے. تو ٹریولنگ تو آن اینڈ آف رہتی ہی ہے, اور آج بھی کام کے حوالے سے جانا ہی پڑتا ہے. ہفتے میں 2-3 دن اسلام آباد, اس کے علاوہ ابھی یو اے ای میں تھا, کچھ کمٹمنٹس تھی. اس سے پہلے ٹرکی میں تھے, اس سے پہلے یورپ پورا کوئی 20-25 دن یورپ کے الگ الگ ملکوں میں, لنڈن سے لے کے اٹلی اور اس جگہوں پہ کچھ میٹنگس تھیں. تو ہر جگہ پہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جتنا اچھا پازیٹیو امیج دے سکیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہماری پہچان بھی پاکستان سے. تو جتنا پس پردہ پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں, آن اسکرین آف اسکرین کر سکتے ہیں, اور اپنی اس میں بزنس کا فائدہ ہمارا بھی ہوتا ہے آبویسلی, لیکن پاکستان جو ہے اس سے ہماری پہچان ہے. تو پاکستان کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز, چاہے وہ یہاں پر ہم امپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں, اس میں بینیفٹ پاکستان کو. ویری نائس. اچھا حمزہ, آپ نے ایرو ایشیا کا ذکر کر ہی دیا ہے تو ہم چلیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناظرین کو کہ آپ پہلے پائنیر میں سے تھے جنہوں نے ایک پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے لانچ کی تھی اور اتنا بڑا ڈیسیشن لیا تھا, رسک لیا تھا بزنس میں, اگر یہ بولے تو کیا وجہ تھی, کیا چیز تھی؟ آپ نے کہا نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے. پھر آپ نے کوئی چھوٹی بات نہیں, ایئر لائن آپ نے سوچا تھا, وہ ویژن آپ دیکھیں اس زمانے کی بات. جی, وہ ویژن میرے فادر مرحوم محمد یعقوب تبانی صاحب کا تھا, جو چیئرمین بھی تھے. لائسنس نمبر 001 سول ایویشن سے پہلا لائسنس گرانٹ ہوا تھا. اس زمانے کے اندر ایرو ایشیا کے نام سے لانچ کی تھی, 14 سال چلائی, جس کے اندر مور دین 90,000 پیسنجرز مہینے کے تھے, 11 ایئر کرافٹس تھے. وہ ہمارا فیملی کا بزنس تھا, اس کے اندر میرے فادر کے بھائی بھی ہمارے ساتھ پارٹنر تھے. پھر 2006 میں ہم نے وہ بیچ دی ایئر لائن, اور اس کے بعد پھر وی سیپریٹیڈ, اور ہم نے اپنے سارے بزنسز کرے, اینڈ دین وی ڈائیورسیفائڈ. اچھا, میں تبانی گروپ کی بات کروں تو ماشاء اللہ سے کافی ڈفرینٹ بزنسز ہیں. میں کوئی آپ کا یہ پوری پوچھ رہی تھی کہ آپ کا ہیڈ آفس کراچی میں, ریجنل آفس اسلام آباد میں, اور پھر کچھ مجھے بھی پتہ چلا کچھ دبئی میں ہے, رشیا میں ہے. تو وی وڈ لائک ٹو نو کہ کون کون سے بزنسز ہیں جو آپ کریں, کیونکہ ہم جب بزنس کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرتے ہیں, اپنے ریونیو کی بات کرتے ہیں. تو آپ بتائیں. جی, ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ بزنسز ہیں, اور یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے جس کے اندر الحمدللہ ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے, آفس کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ محنت بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ وی ایف آفس ان ماسکو میں ہے ہماری آفس, چائنا میں ہمارے ساتھ ایسوسیٹ پارٹنرز ہیں, اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, دبئی میں ہے. تو وی سپلائی فیو ڈیفینس اکوپمنٹ ٹو پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈمپ ٹرکس اور یہ بیلاروشین کچھ ٹرکس کی اور ایجنسیز ہیں جو ہم یہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے وی آر دا ون آف دا بگیسٹ ای سی پی کانٹریکٹر. یہاں پر کراچی سے کوئی 300 کلومیٹر پہ کے پی ڈی کنر پاشی کے نام سے ایک 250 MMCF کا گیسیفیکیشن کا پورا پلانٹ ہے جو ہم نے ریکارڈ ٹائم کے اندر بنا کے کرا ہے. اس کے علاوہ کمپریشن سے لے کے اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں ڈرلنگ کے جس میں ہم اکوپمنٹ اپنا سپلائی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہے اوور اون سافٹ ویئر ہاؤس. ابھی ہم نے ایک نیا اسٹارٹ اپ خریدا تھا اور اس کو ماشاءاللہ کافی آگے لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ ہے آن لائن میڈیکل ہیلتھ اینڈ ویلنس, جس کے اندر کیش لیس او پی ڈی ہوتی ہے. تو وی ہیو فیو کمپنیز کوآپریٹس آن بورڈ ود اس. تو فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسٹاف کو آپ کے کوئی بیمار ہوتا ہے یا میڈیسنس کی ضرورت ہے, تو وہ سے اس کے پاس ایک آن لائن ہمارا پلیٹ فارم موجود ہوگا. تو ویل ارینج دا ڈاکٹر, ویل ارینج دا وزٹ, ویل ڈو دا ہیلتھ اسکین, میڈیسن, ایوری تھنگ ول بی ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ, تاکہ کچھ نہ ہو, اور وہ ان کو ایز پر دیئر کمپنی پالیسی ان کو بل ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ ہم اپنے بہت ERP سافٹ ویئرس بناتے ہیں. وی ہیو انٹروڈیوس یہ جون کے نام سے ایک کافی چین ابھی انٹروڈیوس کری, جس کے ابھی 2 برانچز ہیں. اٹ ول گو اپ ٹو 30. اس کے علاوہ وی ہیو کنسٹرکشن کا بزنس. وی ہیو آلریڈی ڈیلیورڈ 1.1 ملین اسکوائر فٹ, کوئی تقریباً 900 اپارٹمنٹ ان مڈ آف
सेंटर ऑफ कराची, जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम एक्सपो सेंटर अल खलीज के नाम से। उसके साथ साथ अभी जो है एक इंडस्ट्रियल जोन पूरा हम बना रहे हैं जिस पर बाउंड्री वॉल और ऑफिसेज और सारी बन गई हैं, तो वो भी कर रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, और वो पोर्ट कासिम से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है। तो और बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस इस मुल्क के अंदर जितना बेहतर हो सके वो करें। तो मैं तो समझती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हमारे नाज़रीन के साथ क्या बात शेयर करना चाहेंगे कि नहीं, आप तो देखें माशाल्लाह एक बिजनेस दूसरा बिजनेस, और मुझे लगता है कि अभी शायद आपने कम बताएं, कुछ आपके जहन में होंगे यकीनन जो अभी आपने नहीं शेयर किए होंगे। देखिए बाय बर्थ तो मेमन है, तो सोते हुए भी ख्वाब में भी अगर ये एक जोक है ना, मेमन हंसना शुरू हो जाए तो समझें कि फसली पेमेंट आ गई है। तो इस तरीके से मेमन तो बिजनेस सोचता ही रहता है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 100% आई डू हैव अ फर्म बिलीव इन दिस, इसलिए कि पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, इट्स अ गोल्डन माइन। हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिज़र्व्स हैं, हमारे पास कोल के रिज़र्व्स हैं। देखें उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी परेशान थी जब 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स थे, और इधर बहुत सारी मीटिंग्स में ये बताया जाता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर पूरी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट सब काम कर रहे हैं, बैंक्स सब लोग टीम वर्क में सारा काम कर रहे हैं। आज देखें माशाल्लाह 22% से 13% पर आ गया। अगले 2 महीने में और 1-2 पॉइंट इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर की बातें हो रही थी, 320 पे तो प्रैक्टिकली चले गया था और 400 पे जाने की बातें हो रही थी। तो आप देखिए वो 278 पे 10 महीने से रुका हुआ है डॉलर। तो ये एक अच्छी साइन है ना, स्टेबिलिटी है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, 22% से 13% पर आ गया, इन्फ्लेशन 4.5% पर आ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी 60-70,000 के बेंच मार्क्स पे थी, ऑल टाइम हाई 116,000 पे चली गई। रियल स्टेट का डेट सेक्टर जो बैठा हुआ था, अगर हम पिछले 5 या 7 दिन से देखें तो डिफेंस के कुछ एरियाज़ के अंदर और जो और आपके सबर्ब्स और जो एरियाज़ है उसके अंदर आपकी मूवमेंट शुरू हुई है, और 10 से 15% मार्केट अप्रिशिएट हुई है। तो ये इंडिकेटर्स आपको पाकिस्तान के अंदर ही, और आज भी अगर हम देखें ना तो हमारी 95% कैश इकॉनमी है। दुनिया के अंदर आप जहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, वहाँ हाउसेस मॉर्गेज पर होते हैं, 95% गाड़ियाँ लीज्ड होती है। हमारी तो कैश की इकॉनमी है सारी, और आज भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल फ़ौरन, जो लोग आज इस ज़माने के अंदर इस मुल्क से बाहर पैसा ले गए वो फ़ौरन आना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉजिटिव इंडिकेटर सारे नज़र आ रहे हैं, इकॉनमी जो राइट ट्रैक पे चल रही है। अब अगर आप देखें SIFC है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसके अंदर माइंस हैं, मिनरल्स है, डिफेंस सेक्टर है, इतनी सारी चीज़ें मार्क हो गई हैं, 1 विंडो ऑपरेशन हो गया है, आपको कोई ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स नहीं है, आप एक ही जगह पे बैठ के अपनी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सीरियसनेस तो बहुत है ना, मेहनत तो बहुत हो रही है, रात दिन काम हो रहा है, बेटर पाकिस्तान पर हो रहा है। हम इन चीज़ों को बेहतर ऐसे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। वो ऐसे होगी एक दूसरे की मदद कि हम पाकिस्तान की चीज़ों को प्रोमोट करें, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रोमोट करें। अगर आज हमें लगता है कि फ़लाना चीज़ महंगी है, हम उसके ऑल्टरनेट पे चले जाएं जो लोकली यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़े हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इंपोर्ट का बिल हमारा ज़्यादा है, उन HS कोड्स पे वर्क करें और हम उसकी एक लोकल प्रोडक्ट जो उसका ऑल्टरनेट है उस पे चले जाएं। उससे होगा ये कि पाकिस्तान की अपना जो ज़र मुबादला है वो बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, और लोकली आप सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिसके अंदर अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है, अभी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। अगर हम उसको मार्केट को टारगेट करें और वो चीज़ों को लोकली बनाना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला ये और जॉब क्रिएशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही। और हमजा, क्योंकि मैंने दीगर इंटरव्यूज़ किए, वो तो कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड हो चुकी है, इसने डेवलप्ड होना, तो यहाँ पे काम बहुत है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, और यहाँ पे एक और जो चीज़ है, आपने मुझे मेमन कम्युनिटी का कहा कि ख्वाब में भी वो बिजनेस देख रहे होते, स्माइल आती है, तो मुझे ये बताएं आपने ख्वाब कौन सी उम्र में देखना शुरू कर दिया? मेमन पैदा से ही है ना। आप अपना बताएं मुझे कि कौन सी एज में आपने काम आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। मैं कॉलेज पढ़ता था, वहाँ से हमारी जो टेक्सटाइल फैक्ट्री होती थी उस पर चले जाता था, उसके बाद फिर वहाँ से एयरलाइन, एंड देन द लाइफ गोज ऑन। इसलिए कि आपको काम तो करना चाहिए, जो आप बुक की नॉलेज ले लेते वो तो ले लेते, लेकिन वन शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। इसलिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही आप उस पर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बुक्स आपको काम नहीं आएंगी, आपको यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो मेहनत तो करनी चाहिए और छोटी उम्र से करनी चाहिए, इसलिए कि पहली तारीख के पैसे आपने खुद अपने जनरेट करने, किसी ने आगे देने नहीं कि पलंग के नीचे से निकल आएंगे। क्या वजह है इसकी? यही है क्या जो आप अपना एक्सपीरियंस रखते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि यूथ में बहुत पोटेंशियल है, फिर 60% हमारी यूथ भी, आप बहुत
ٹائم نکال کے اپنے بزنس سے اپنے دیگر کاموں سے نکال کے یوتھ کو دیتے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے میرا تو بڑا کلیئر سٹینس ہے، اور یہ کسی ایک کے فرد واحد کے لیے نہیں، میں جنرلی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ فگر تو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ 60% ہے، کہیں کوئی 62 بولتا ہے، کوئی 65 بولتا ہے. 60% کو بھی اگر ہم بیس لائن پہ لے لیں تو اس میں سے کچھ پرسینٹ ہی ایسی ہے جو صحیح تعلیم لے رہی ہے اور جو صحیح ڈائریکشن پر ہے، جس کی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں، جو ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی رکھ رہی ہے، جو دنیا کے اندر ونڈرز بھی کر رہی ہے. لیکن اگر کچھ پرسنٹیج جو ڈی ٹریک ہوئی ہوئی ہے، جن کو کوئی رستہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، جن کا کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کا ایز اے سارے بزنس مین کا، پولیٹیشینس کا، بیوروکریسی کا، تمام لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اس یوتھ کے اوپر کام کریں. اس لیے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، ہم سنتے تو ضرور آتے ہیں کہ وہ ینگ جنریشن ہے، لیکن ینگ جنریشن کو جو اس وقت اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو آج اگر آپ رات کو کراچی میں 2 بجے بھی نکلیں تو چائے کے تمام ہوٹلز فل ہیں، بیٹھ کر ہم اس میں فضول میں اپنا ٹائم ضائع کریں. اس کا کہیں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں، اچھی بات ہے بیٹھیں، چینج آف ایٹماسفیئر، نہیں روز بیٹھیں، اچھی بات کریں، اس ڈسکشن کو تھوڑا سا کانکریٹ بنائیں، اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنائیں، تھوڑے سے ریالٹیز کو دیکھیں. جو شارٹ ٹرم انکم کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں نا، اور زیادہ تر یوتھ یہ کہتی ہے کہ بس پیسے نہیں ہیں، ہم بزنس کیسے شروع کریں. تو پیسے تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈری چیز ہونی چاہیے، پہلے آئیڈیا تو لے کر آئیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایسے بہت سارے بزنسز ہیں جنہوں نے پہلے آئیڈیا سوچا ہے. ایک چائے کا کھوکا ایک بندہ چلاتا تھا، اور ایک نے چائے کے نام سے ایک اچھا ڈھابا کھول لیا. وہ جو 25 روپے کی ایک زمانے میں چائے ملتی تھی، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پورے کراچی کے اندر چائے کے ٹرینڈ آ گئے، وہ 200 روپے کی بیچتے ہیں. ایسا ہی ہے، کاسٹ تو وہی 25 نہیں تو 30 روپے، لوگ لے بھی رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. کوئی زعفران ڈال رہا ہے تو کاسٹ بڑھا رہا ہے، کوئی بادام ڈال رہا ہے تو کاسٹ بڑھا رہا ہے، کوئی کچھ ڈال رہا ہے تو کاسٹ بڑھا رہا ہے. آئیڈیا لے کر آئیں، تو آپ آئیڈیاز لے کر آئیں، محنت کریں، سکسیس سٹوریز پڑھیں، اپنے ٹائم کو کانکریٹ جگہ پہ استعمال کریں تو اچھا ہوگا. کچھ اور بھی آپ کے مینٹورز تھے یا جن سے آپ نے سیکھا ہے، یا آپ نے کہا کہ نہیں میری جو لیگیسی جو فیملی کی ہے اس کو میں اسی طرح سے کیری کروں، کیونکہ آپ اپنے بچوں میں بھی وہ چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہم نے بچپن سے ہمارے والد صاحب کو بہت کام کرتے ہوئے دیکھا، تو میری نظر کے اندر میرے جو مینٹور ہیں وہ میرے والد ہی ہیں. انہی کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ٹرین کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کام میں بزی ہوتے تھے، لیکن وہ ٹیم بنانا سکھاتے تھے مجھے. وہ کہتے تھے کہ آپ ٹیم بناؤ ہر چیز کی، آپ اپنی ٹیم پہ بھروسہ کرو. جیسے اگر کوئی پرابلم آتی ہے آج بھی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ٹیم کو کہ آپ یہ کریں، میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ آپ سلوشن بتائیں. تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اسٹاف تو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسٹاف کی ہم سنتے نہیں ہیں. تو ہم جو کوشش کرتے ہیں، جو میں کوشش کرتا ہوں، وہ اسٹاف کی سننے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کا سلوشن بتائیں، اس لیے کہ آپ نے اتنے کوالیفائڈ بندے سب جگہ پہ رکھے ہوئے. تو میرے والد صاحب سے بہت ساری پازیٹیو چیز سیکھی، اور ان کی ایک چیز مجھے ہمیشہ سے یاد ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ کوئی سے بھی تمہارا کوئی بھی ڈفرینس ہونا، کبھی بھی آپ اس کی ذاتیات پہ اٹیک نہ کریں، آپ اس کو نیچا دکھانے کی نہ کریں. آپ بیٹا اپنی پوری زندگی جو ہے نا اپنے بزنس پہ فوکس کریں، آپ کی سکسیس جو ہے نا وہ ہر چیز کا جواب. اچھا، بزنس کی ہم جتنی بات کریں ساری سکسیس کی بات ہوئی، فیلئر پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا بھی لائف میں آپ کا ٹائم دیکھا ہوگا، کووڈ آیا، بہت سارے ایسے ٹائم آئے، ملک میں بھی حالات بدلے. وہ بتائیں، وہ ایکسپیرینس شیئر کریں جب آپ نے کوئی ایسے مشکل ٹائم دیکھا ہوگا یقیناً، تو وہ تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ لگے کہ یہ نہیں کہ کامیاب انسان ہے تو کامیابی ہی ملتی ہے، فیلئر اس کا حصہ ہو. دیکھیں یہ تو بڑی ایک کہاوت ہے نا کہ دور سے تو سب کا کاروبار اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک یہ بھی کہاوت ہے کہ قبر کا حال تو مردے کو ہی پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسا. آن اے سیریس نوٹ، تو بات یہ کہ فیلیئرس تو لائف کے اندر بہت ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے اگر 5 قسم کے بزنس چل رہے ہیں تو 5 کے 5 ول بی سکسیس. اس کے اندر 2 کے اندر یا 3 کے اندر پرابلمس رہیں گے، اور جو چل بھی رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ دیر آر پرابلمس. اگین پرابلم کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پرابلم کے اندر آ کر آپ کو ڈپریشن میں یا فرسٹریشن کے اندر کوئی اسٹیپ نہیں لینا ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں نا مشورے میں بھی برکت ہے. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو اگر اس سے بڑی پرابلم آئی تو پہلے تو 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. اور وہ قرآن کی آیت جب آپ سن لینا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّ اللَّهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ بے شک عزت اور ذلت سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اللہ جسے چاہے زیادہ دے اور کم دے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں یہ تو مینٹلی ایز اے مسلمان تو ہمیں یہ بلیو ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو پہلے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے ہی سپرد کر دیں.
اس کے بعد آپ اپنی محنت کریں. جب آپ سچے دل سے محنت کریں گے, ٹھنڈے دماغ سے محنت کریں گے, پازیٹیو ڈائریکشن میں محنت کریں گے, اس کو سیدھی راہ پہ چل کے کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو راستے نکال بھی دے گا اور مدد بھی ہو جاتی ہے. تو ہم آپ کا پھر ایسا ایکسپیرینس بھی جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے کوئی ایسا دیکھا بزنس میں کہ آپ ذرا مشکل میں سچویشن میں پھنس گئے تھے. یہ بہت سارے کووڈ پورے پاکستان نے مشکل فیس کری ہے کووڈ کے اندر. اس کے علاوہ ایز آف ٹوڈے آپ کے اندر بزنس کے اندر آپریشنل پرابلمز آتے ہیں, آپ کے دوسرے تیسرے قسم کے پرابلمز آتے ہیں. جیسے ابھی پوری دنیا کے اندر بیچ میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے ایل سیز کا, بینکس کا اور کتنا ایشوز تھا, تو بہت مشکل ٹائم تھا. لیکن اس پہ ہم بیٹھ کے اپنے ملک کا گراف دنیا میں ڈاؤن کریں, انٹرنیشنلی گلوبلی پاکستان کی برائی کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم راستے نکالیں. آپ نہ صرف اپنے بلکہ دیگر جو لوگ ہیں جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں, جن کو آپ کی سپورٹ رہتی ہے, تو ان کے لیے کس طرح سے آپ جو ہے ان کی آواز بنتے ہیں؟ کیونکہ مسائل تو رہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہو, گورنمنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن بھی ضروری ہے, کوارڈینیشن بھی ضروری ہے, میٹنگ بھی ضروری ہے, یہ بہت ضروری سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ پھر کتنی جیسے میں آپ کو سمجھاؤں, ابھی ایک ہمارے میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو میمن لیڈرشپ فورم ہم نے ایک بنایا. اس کے اندر ہم نے 3 دن کے لیے پوری کانفرنس کری, سارے ٹاپ کے بزنس مین کو بلایا. اس زمانے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان, گورنر سارے بلوائے. اس کا ایک اوپننگ ڈنر بھی ہوا اور کلوزنگ ڈنر میرے گھر پر ہوا. 3 دن کانفرنس تھی, 1000 بچوں کو بلا کر 3 دن تک لنچ ڈنر پی سی کے اندر, اور بتاتے. ایسے ہمارا ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے, پاکستان میمن فیڈریشن ہے, جس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے بہت سارے کورسز فری ہوتے ہیں. میمن چیریٹیبل ہاسپٹل, مٹھی ہاسپٹل جو آپ نے دیکھا, میمن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. وزٹس کرتے ہیں, ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ نہیں, سب جگہ وزٹس بھی ہوتے ہیں, اور ہم سب جگہ پر فری آف کاسٹ کورسز بھی کرا رہے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا میمن ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جو بنائے ہوئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک الموسن اکیڈمی ہم نے کورنگی پہ بنائی ہے, وہ ہماری اپنی فیملی کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر 8000 بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. وہ سیلانی اس کی وہ کر رہی ہے. ایسے اگر آپ سیلانی کے پلیٹ فارم سے دیکھیں تو ہزاروں لوگ روز کا کھانا بھی کھا رہے ہیں, ٹریننگ بھی IT کی ہو رہی ہے, فری ہو رہی ہے. المصطفیٰ ویلفیئر کو دیکھیں تو فری ڈائلسز اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. FGRF کو دیکھیں تو فری راشن سے لے کے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر اینڈ سوشل, یہ سارے مل کے یہ ملک چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے چل رہا ہے, سب مل کے چلا رہے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنی چیزیں سکھا سکیں, سمجھا سکیں, وہ اپنے اینڈ سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کریں. اچھا, یہ تو جیسے آپ اپنے ایکسپیرینس بھی بتا رہے تھے, ڈیفینیٹلی ہم نے کہا نا جب پاکستان سے آپ باہر نکلتے تو آپ ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں, آپ پھر پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کے لوگ نام سے بھی نہیں جانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ یو آر پاکستانی. اور یہی بات آپ نے کہا کہ میرے پاس ابھی گرین پاسپورٹ ہی ہے, تو میں الحمدللہ, تو وہ ایک کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے. بالکل ایسے, اس لیے میں نے ذکر بھی کیا ہے, اور انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اچھا, ویری نائس, کیونکہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گا جس نے رہنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. یہی ہے, اور سب ڈکلیئر بھی ہے الحمدللہ. نہیں, زبردست. تو اب مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے ایکسپیرینس کیا اپنے ملک کو رکھتے ہوئے, کہ اگر آپ اپنے ملک سے سچی محبت رکھتے ہیں نا, اور وہ درد بھی رکھتے ہیں, تو آپ یقین مانیں, ہم تو پتہ نہیں بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے تو پاکستان کے اسی جھنڈے سے, اسی گرین پاسپورٹ سے بہت عزت بھی کمائی ہے الحمدللہ. تو مجھے آپ کا ایکسپیرینس جاننا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ پوزیشن پہ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, نمائندگی بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, تو وہ جو محبت پاکستان کے نام پہ ملتی ہے, وہ کیسے ایکسپیرینس رہتا ہے؟ کس طرح سے ان محبتوں کو, ان عزتوں کو آپ سمیٹ؟ اب یقین مانیں, پاکستان کی انٹرنیشنلی بہت عزت ہے. ہم صرف یہ میڈیا کی خبروں پر, سوشل میڈیا کی زیادہ انحصار کرتے ہیں, مین اسٹریم لائن میڈیا کو اتنا فالو نہیں کرتے. پاکستان کی پوری دنیا کے اندر بہت عزت ہے. پاکستان کے لوگ پوری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اب جیسے آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں, 60,000 کے قریب ڈاکٹرز ہیں USA کے اندر. وہ پورے USA کے اندر 3 دن ہے نا, ہر جولائی کے اندر ایک اپنا کے نام سے کنونشن کراتے ہیں, جس میں پورے دنیا سے پاکستان کے ایگزیبٹرز آتے ہیں, ڈریسز, جویلریز, ہینڈی کرافٹ سب جاتے ہیں. اور وہ پورے ڈاکٹرز کا وہ ایک زمانے سے ایک یونین بنی ہوئی, تو دے آر گیونگ اے پازیٹیو امیج آف پاکستان. ہم جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بھی پازیٹیو امیج کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم دیا ہوا ہے میڈیا کا, آپ بھی سب جگہ جا کے پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان فرسٹ, میڈ ان پاکستان, پازیٹیو پاکستان, رائزنگ پاکستان, یہی ہیش ٹیگ ہے جس پہ ہم کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو انٹرویو کے شروع میں ہی بولا کہ پاکستان ہے تو ہم ہے نا. آج اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے,
ایسا ہی ہے. اچھا مجھے آپ کی شخصیت کے متعلق ایک چیز جاننا ہے کہ دیکھیں انسان کوئی فرشتہ تو ہے نہیں, آپ اتنے آپٹمسٹک کیوں ہیں؟ مطلب ہمارے دین میں صاف کیا واضح لکھا ہوا ہے مطلب یہ مایوسی ایک چیز کفر ہے, ہے. میں جتنی بھی باتیں میں نے کی اس میں کوئی ایسی مایوسی نہیں, کچھ بھی نہیں, مشکل حالات رہتے ہیں چیزیں, تو یہ ایک میں چیز تو جاننا ہے. مشکل ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو واپس کرتا ہے. ہمارے دین میں واضح لکھا ہوا ہے مایوسی کفر ہے, تو مایوس تو ہونا ہی نہیں. رب کی ذات اتنی بڑی, 99 میں سے 7 نیمز جو ہیں وہ تو رحیمی کے اور کریمی کے ہیں, تو وہ تو رحیم ہے, وہ تو رحمان ہے, اس نے تو قرآن میں واضح لکھ دیا ہے. تو وہ مایوسی ہونی کیوں ہے؟ ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ ملک میں دیکھیں ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. صبح سورج نکل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, یونیورس ہے, سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پاکستان کے اندر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو پوری دنیا کے اندر یہ ایک نظام چل رہا ہے. اس کو میں اور آپ مل کے فیبریکیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم ٹیلر نہیں کر سکتے. تو اپنے ملک کے بارے میں کیا, میں تو ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر آپ نیگیٹو ہو جائیں گے نا تو سب سے زیادہ نقصان آپ اپنے لے کر رہے ہوں گے. ایٹ دا اینڈ آپ نے اینٹی ڈپریسنٹس کھانی پڑیں گے اپنی اس نیگیٹیوٹی کے لیے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پازیٹیو رہنا چاہیے, میرا یہ اپنا خیال ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یوتھ پہ اتنے فوکسڈ ہیں, کیونکہ آپ نے کہا نا میں زیادہ ٹائم میں, مجھے جتنا بھی ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں یونیورسٹیز میں جاؤں, بچوں سے ملوں, تو اور میں سوشل اور یوتھ ایگزیکٹلی. تو میں آج چاہوں گی کہ آج کا جو میسج ہے وہ اسپیشلی اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا, اپنے ٹائم کو چینلائز کریں, نظر پوری رکھیں, خبر پوری رکھیں, لیکن صبر رکھیں. ویل سیڈ. بہت شکریہ حمزہ آپ کے Thank you. وقت کے لیے. وش یو گڈ لک, آپ اسی طرح سے ٹریولنگ کرتے رہیں اور پاکستان کے لیے اسی طرح سے ریپرزینٹ کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے پاکستانی حمزہ تمانی. آپ نے ان کی گفتگو سنی, مجھے تو بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ یقین مانیں کبھی کبھار ایسے انٹرویوز بھی کرتی ہوں تو مجھے تو اس لیے بھی اچھا لگتا ہے جب لوگوں کی پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں, پازیٹیو سوچ ہوتی ہے اپنے ملک کے متعلق, ہمارے ملک کے متعلق. تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ کون کہتا ہے کہ بھائی اس ملک سے امیدیں وابستہ نہ کریں, بس آپ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے استاد ہوں, ٹیچر ہوں, لائر ہوں, ڈاکٹر ہوں, آپ سنسیئر ہو کر اپنے پروفیشن کے ساتھ رہیں تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا, پیسہ بھی دے گا, شہرت بھی دے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان